ہمارے معاشرے میں قاتل کو سزا تو مل جاتی ہے مگر مظلوم کو عمر قید ملتی ہے، اور وہ سزا اسے عدالت نہیں دیتی بلکہ اس کے روح پہ لگے زخم دیتی ہے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں، جموں اور کشمیر میں پچھلے 5 سالوں میں 2019 سے 2023 تک صرف 7 ایسڈ اٹیک کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آفیشل ریکارڈز کے مطابق یہ تعداد کم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا درد کو نمبرز میں ناپ سکتے ہیں؟ کیا اگر یہ تعداد صرف ایک بھی ہوتی کیا وہ کم ہے؟ کیا ایک چہرہ، ایک زندگی، ایک خواب، ایک پورا مستقبل صرف ایک سٹیٹسٹک بن کر رہ جاتا ہے؟ ایسڈ اٹیک صرف جسم پر حملہ نہیں ہوتا، یہ انسان کی پہچان پر حملہ ہوتا ہے، اس کی خود اعتمادی، اس کے رشتوں، اس کے کیریئر اور اس کے مستقبل پر حملہ ہوتا ہے۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اکثر ملزم کو سزا بھی مل جائے، قید بھی ہو جائے، لیکن وکٹم کی سزا پوری زندگی چلتی رہتی ہے۔ عدالت سالوں کی قید سنا سکتی ہے، لیکن کوئی قانون وہ خوف نہیں مٹا سکتا جو ہر صبح آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی فیصلہ وہ آنسو نہیں روک سکتا جو رات کے اندھیروں میں چھپ کر بہتے ہیں۔ ایسڈ اٹیک کے بعد زندگی کبھی پہلے جیسے نہیں رہتی ناظرین۔ کئی سروائیورز کو کئی سرجری سے گزرنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ آپریشن پر آپریشن ہوتا ہے۔ درد صرف جسمانی نہیں ہوتا، اصل جنگ ذہنی اور جذباتی ہوتی ہے، اور لوگوں کی نظریں، سوالوں کی بارش اور ہر روز اپنی پہچان کو دوبارہ قبول کرنے کی کوشش، یہ سب وہ بوجھ ہے جو کئی سروائیورز پوری زندگی اٹھاتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے معاشی بوجھ، ہاسپٹل بلز، پلاسٹک سرجریز، میڈیسنز، کاؤنسلنگ، سفر کے خرچے، روزگار کا نقصان، کئی گھرانے قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں، کئی لوگ اپنی نوکریاں کھو دیتے ہیں، کئی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یوں ہی بس ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک حملہ صرف ایک شخص کو نہیں پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ ایسڈ اٹیک صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مردوں، بچوں اور کسی بھی جنس سے تعلق رکھنے والے افراد اس جرم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اکثریت میں خواتین نشانہ بنتی ہے، لیکن یہ جرم انسانیت کے خلاف ہے، کسی ایک جنس کے خلاف نہیں۔ سب سے عجیب بات پتہ ہے کیا ہے ناظرین؟ ہماری سوسائٹی میں موبائل فون خریدنے کے لیے OTP چاہیے، بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ڈاکیومنٹس چاہیے، لیکن ایسڈ خریدنے کے لیے کئی جگہوں پر اب بھی اتنی مشکل نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ یعنی سسٹم کہتا ہے پاسورڈ بھول جاؤ تو ریکوری مشکل ہے، لیکن کسی کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ ہو تو راستہ ابھی بھی پوری طرح بند نہیں ہوا۔ اور ذرا سوچئے، ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، ہم مارس تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اپنی نفرت اور انتقام کا اظہار تیزاب سے کرتے ہیں۔ یہ ترقی کا نہیں، سوچ کے پیچھے رہ جانے کا ثبوت ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر کہا جاتا ہے کہ لڑکی احتیاط کرے، باہر کم نکلے، اپنا خیال رکھے، مگر ہم کتنی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ نا کا مطلب نہ ہوتا ہے، کسی انسان پر آپ کا کوئی حق نہیں، اختیار نہیں۔ محبت اور قبضہ دو الگ چیزیں ہیں۔ مسئلہ ایسڈ کا نہیں ہے ناظرین، مسئلہ اس ذہنیت کا ہے جو کسی اور کی زندگی کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے، اور جب تک یہ ذہنیت زندہ ہے تب تک خطرہ بھی زندہ ہے۔ قانون ضروری ہے ناظرین، سخت سزا ضروری ہے، میڈیکل اور ریہیبلیٹیشن سپورٹ بھی ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے سوچ کی اصلاح اور انسانیت کی تربیت، کیونکہ کچھ زخم بدن پر نہیں روح پر لکھے جاتے ہیں، اور روح پر لکھی ہوئی تحریریں عمر بھر نہیں مٹتی۔ جب تک معاشرے کی سوچ ہی خراب ہے تب تک صرف تیزاب نہیں، انسانیت بھی جلتی رہے گی۔ فی الحال آج کی اس کشمیر رپورٹ میں بس اتنا ہی، غور ضرور فرمائیے گا۔ باقی مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔